السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے سعودی عرب کو نان نیٹو الائی قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو سب سے میگا ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اس سے پہلے جو سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ جو معاشی شراکت داری تھی، اب اس کا جو حجم ہے وہ 10 کھرب ڈالر تک بڑھائے جانے کی جو دستاویز ہے اس پر دستخط کیا گیا ہے۔ تقریباً جو F-35 طیارے ہیں اور 300 ٹینک ہیں، سعودی عرب وہ بھی اب خرید رہا ہے امریکہ سے۔ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ جو دو ریاستی حل ہے فلسطین کا، سعودی ولی عہد نے اس پر بھی زور دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ ملاقات اس لیے اہم ہے، یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے منظوری دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے امن جو منصوبہ ہے غزہ میں اس کو لے کر۔ جو سیز فائر ہے اس کے باوجود آج بھی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، بمباری کی گئی ہے، یقینی طور پہ جو افسوسناک ہے۔ لیکن کیا جو اس وقت مسلم امہ کا سینٹیمنٹ ہے اور جو فلسطینی عوام ہیں اور جس طرح ان کا اپنی وہ ریاست چاہتے ہیں، اس پر اب امریکہ کا جو معیار ہے یا امریکہ کا ٹلڈ ہے وہ اسرائیل کی طرف رہے گا یا سعودی عرب کی طرف سے اتنی جو بڑی شراکت داری ہے معاشی، اس کے اثرات بھی کچھ نظر آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں اس پر مفصل جو گفتگو ہے وہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سیاست کی بات کریں۔ گزشتہ روز خبر آئی تھی، بلاول بھٹو زرداری نے ہی اس خبر کو افشا کیا تھا کہ 28ویں ترمیم چل پڑی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور صوبے میں جو ان کی مخالف جماعت ہے، بالخصوص کراچی میں جو سب سے بڑی مخالف جماعت ہے MQM پاکستان، اس میں بظاہر بلدیاتی انتخابات کو لے کے اور نئے صوبے بنانے سے متعلق اب ٹھن چکی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نیا صوبہ بنے گا۔ شرجیل میمن نے یہ رد عمل دیا کہ نیا صوبہ بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ بہرحال اب ذاتی نوعیت کے جو بیانات ہیں وہ بھی ایک دوسرے پر داغے جا رہے ہیں، لیکن انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی MQM پاکستان کا آرٹیکل 140 کو ریوزٹ کرنے کا مطالبہ تھا، جو 26ویں میں بھی نہ ہو سکا، 27ویں میں بھی نہیں ہوا۔ کیا 28ویں ترمیم میں ہوگا اور پیپلز پارٹی اس کے لیے رضامند ہے؟ ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ہمیں جو وزیر ہیلتھ سروسز ہیں، فیڈرل منسٹر فار دی ہیلتھ سروسز مصطفیٰ کمال صاحب بھی جوائن کریں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن جو ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، اوورآل آپ اس کے آپٹکس کو دیکھ کے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے بیچ جو شراکت داری ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور مسئلہ فلسطین سے متعلق یہ کتنی اہم ہے؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ اچھا دیکھیں، اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے ان کی عادت ہے جو اس کے مطابق محمد بن سلمان صاحب کی تعریف بھی کی ہے اور اپنے کارنامے بھی بیان کیے ہیں کہ 8 جنگیں میں بند کرا چکا ہوں، ایک جنگ باقی رہ گئی ہے، وہ یوکرین کی ہے، وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور پاکستان کی جنگ کو اب انہوں نے 2 کر دیا ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ میں نے رکوائی ہے، وہ کہتے ہیں 2 جنگیں تھیں، دوسری مسلط ہونے والی تھی، دوسری ہونے والی تھی، میں نے اس کو رکوا دی ہے۔ اور ساتھ ہی ابراہم جو ایکارڈ ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے کہ جناب اب اس پہ بھی سائن کریں۔ تو شہزادہ محمد بن سلمان نے بہرحال دانائی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جناب یہ ایسے نہیں ہوگا جب تک آپ فلسطینی ریاست اور 2 جو ریاستی حل ہے اس کی طرف نہیں آتے، تو اس سے پہلے تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ نان نیٹو اتحادی جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے ہمیں بھی یہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں قرار دیا گیا تھا، اور وہ نان نیٹو اتحادی بھی ہم تھے اور ہم پر ایک دہشت گردی مسلط تھی اور وہ افغانستان کی طرف سے تھی، جو اس وقت افغانستان میں قابض بھی امریکہ تھا اور وہاں جو فورسز تھیں یا حکومت تھی وہ سب کے سب امریکہ کے تابع تھے، لیکن ہم 80,000 لوگوں کی جو جانوں کی قربانیاں ہم نے اسی دور میں دی ہیں۔ تو اس پہ تو نہ سعودی عرب کو خوش ہونا چاہیے نہ کسی اور کو، کیونکہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، وعدہ خلافی کی تاریخ بھی ہے اور مفاد پرستی کی بھی اور موقع پرستی کی بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن اگر 10 کھرب ڈالر یا $1 ٹریلین خرچ کر کے سعودی عرب
امریکہ کی توجہ کا مرکز اپنے آپ کو بنا لیتا ہے یا عالم عرب کو بنا لیتا ہے یا عالم اسلام کو بنا دیتا ہے، یہ ملا جلا کے یہ $3 ٹریلین بنتا ہے۔ یو اے ای کا آپ کہہ لیں، قطر کا کر لیں، قطر کا کر لیں اور سعودی عرب کا کر لیں، تو اگر $3 ٹریلین سے ہم اس کی توجہ مبذول کرا سکتے ہیں اپنی طرف، اپنے مسائل کی طرف، اسرائیل کے چنگل سے نکال سکتے ہیں، اسرائیل کے چنگل سے امریکہ کو نکال سکتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ ہم نہیں چاہیں گے یا ہماری خواہش کسی کی نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ سے امریکہ اسرائیل کا دشمن بن جائے، لیکن اسرائیل کو اپنے حدود میں رکھنا اس وقت تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ہم بجائے اس کے کہ ان کو زحمت دیں اسرائیل اور عرب تنازع کے حوالے سے، تو بہتر یہ ہے کہ ترمیم سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو تعلقات کی نوعیت ہے، اب MQM نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا، شرط یہ تھی کہ آپ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں اور ان کی تجاویز ہیں ان کو مانی جائیں گی، اس میں وہ رہ گیا تھا کام، اب 27ویں میں بھی نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب کی یقین دہانیاں، وفاقی حکومت کی یقین دہانی کے باوجود 27ویں ترمیم میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے آپ کی تجاویز کو پذیرائی نہیں بخشی گئی، تو اب 28ویں ترمیم کا مجدہ بلاول صاحب سنا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ 27ویں میں کیوں نہیں رکھا گیا، اور کیا 28ویں میں پیپلز پارٹی کی مخالفت کے باوجود آپ کی تجاویز قبول کی جائیں گی، شامل کی جائیں گی، یا پھر وہی وعدہ فردہ پہ ٹالا جائے گا؟ مصطفیٰ کمال صاحب۔ تھینک یو ویری مچ ارشاد صاحب، اور تھینک یو ویری مچ فیصل عباسی صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کے لوگوں کے اختیارات اور وسائل ان کے دہلیز تک پہنچانے کا جو ایک عملی ثبوت ہے اور ایک کوشش ہے، اس کو ہم نے ایک عروج دے دی ہے، اور وہ کوئی ایسی لفاظی نہیں ہے۔ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ ہے، پنجاب کی جو پوری اسمبلی ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، کیبنٹ پوری کیبنٹ ہے، اور دوسری اور دیگر پارٹیاں بھی یونیووکل ہو کر آج MQM کے اس آرٹیکل 140A میں تشریح کے حوالے سے آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے، جو آپ نے بالکل بجا فرمایا شاہ صاحب، نہ کہ صرف 26ویں ترمیم میں، بلکہ ہم نے اس سے 1.5 سال پہلے جب حکومت سے میں جانے کا فیصلہ کیا، تو آپ ریکارڈ پہ ویڈیوز نکال کر دیکھیے کہ ہم صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ جب ہمیں دعوت دی گئی، ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی، صدارت، ٹھیکے نہیں مانگے، ہم نے یہ آئینی مسودہ PMLN سے سائن کیا ہے۔ احسن اقبال صاحب جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے اور میں نے سائن کیا ہے، چیئرمین خالد مقبول اور تمام دیگر اراکین کی موجودگی میں، تو یہ ریکارڈ کا، اور اس وقت سے لے کر اب تک اور آج کے دن تک ہم نے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کی کہ اچھا یہ نہیں کر رہے ہو تو ہمیں وزارتیں دے دو، یہ نہیں کر رہے ہو تو ہمیں ٹھیکے دے دو، یہ نہیں، ہم نے تو یہ آج اس فوکسڈ ہونے کی وجہ سے آج یہ مقدمہ یہاں تک پہنچا۔ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہمارا یہ ماننا ہے اب یہ MQM کا معاملہ نہیں رہا، اب یہ پاکستان کو چلانے کا یہ فارمولا ہے۔ آپ گڈ گورننس کی پلاننگ کتنی اچھی کر لیں، وفاقی دارالخلافہ میں بیٹھ کر، صوبائی دارالخلافوں میں بیٹھ کر آپ گڈ گورننس لوگوں کی ڈور اسٹیپ تک پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس اس کا وہیکل ہی نہیں ہے۔ اور اب پاکستان بلیڈ کر رہا ہے، اس نظام میں بلیڈ کر رہا ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے ساری بات، اور کسی کو اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ بات سنے سمجھے، کیونکہ دیکھیں اگر وہ ریجڈنس پیدا کریں گے، سنیں گے نہیں، تو پھر ایک ماحول کریٹ ہوگا۔ مصطفیٰ صاحب اس کے سبسٹینس پہ تو آتے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں آپ نے بڑی کوشش کی، سب کے سامنے ہے، فاروق ستار صاحب نے تو پارلیمان پہ کہا کہ آرٹیکل 140 جو آگے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، یقین دہانی کروائی گی MQM کو۔ ارشاد صاحب نے جو بات کی 27ویں ہوگی، اب 28ویں کی بات ہے۔ اگر یہ مطالبہ یا یہ جو آپ کی کاز ہے، اس پر یقین دہانی کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوتا وفاقی حکومت کی طرف سے، تو پھر حکمت عملی MQM کی کیا ہے؟ دیکھیے MQM کے پاس بندوق تو نہیں ہے، نہ ہم بندوق اٹھائیں گے
اور نہ ہم بلیک میل کریں گے. ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم کوئی غیر جمہوری لوگ نہیں ہیں اور نہ ہمارے دلائل میں کوئی کمی ہے. جو یہ نہیں کر رہا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے, جو یہ نہیں کر رہا وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ہم تو نہ یہ کراچی کی بات ہے, حیدرآباد کی بات ہے, بلوچستان کی پٹی سے لے کر گوادر کی پٹی سے لے کر گلگت بلتستان تک ہر جگہ پہ مقامی حکومتوں کے نظام, جو آپ 18ویں ترمیم کی بات کر کے بہت چیمپئن جو لوگ بنتے ہیں, اس 18ویں ترمیم ابھی اس وقت جو ہے وہ ڈول ڈرم میں ہے. کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کہ اس کے پیسے اور اختیارات صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے آپ نے ڈسٹرکٹ, ٹاؤن اور تعلقوں کو نہیں دیے. آج اگر 18ویں ترمیم کو کوئی رول بیک کرنے کی بات کرتا ہے, میں کہوں گا مجھے اس میں کیا نقصان ہے؟ میرا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ مجھے تو جو پیسے پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے وفاق سے ڈسٹرکٹ لے لیتے تھے, آج وفاق کہتا ہے بھائی تمہارے سارے پیسے تمہارے وزیر اعلیٰ کو دے دیے. صحیح کہتا ہے, جاؤ اس سے مانگو پیسے. تو آپ کراچی کو 3,000 ارب روپے کا نقصان ہے 10 سالوں میں. اس سال 850 ارب روپے ملنے چاہیے تھے, آج 100 ارب روپے بھی کراچی کو. اچھا, کراچی کو اگر مل جاتے تو ہمارے گھروں میں سونے کی اینٹیں لگ جاتی. بھائی پاکستان کو فائدہ ہوتا, پاکستان کی اکانومی میں گروتھ آتی, پاکستان میں بزنس بڑھتا, پاکستان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ٹھیک ہوتا. اور صرف کراچی نہیں, لاہور آپ, اور پھر آج دیکھیں کہ پنجاب کی پوری اسمبلی جہاں پیپلز پارٹی موجود ہے, یونی ووکل ہو کر فیصل عباسی صاحب, ارشاد عارف صاحب یونی ووکل ہو کر وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اور اس ریزولوشن میں من و ان وہی بات کر رہے ہیں جو ایم کیو ایم کی آئینی تحریک ہے, اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. تو پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہماری اس مسلسل جد و جہد سے آج یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات چلی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو منظور کرا کر رہیں گے. اور اب یہ میری خواہش نہیں ہے, پاکستان چلانے کی مجبوری ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی سے ظاہر بات ہے آپ کے ماضی میں مذاکرات ہوتے رہے, اب بھی بات ہوتی ہو کہ وہ کیوں نہیں آپ کا فارمولہ تسلیم کرتے, اور کیوں نہیں جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کی طرف منتقل کرتے؟ کیا رکاوٹ بیان کرتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ ہے ارشاد صاحب, مائنڈ سیٹ ہے, مائنڈ سیٹ. ایک تو انہوں نے ہم سے بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرنا نہیں چاہتے, وہ کتراتے ہیں بات کریں, کیونکہ ان کے پاس ہم سمجھتے ہیں کہ آرگیومنٹ نہیں ہے. ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم انہیں کنونس کر لیں گے, وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر کوئی بات کر نہیں پائیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات کریں پہلے. اچھا, وہ پھر دیکھیے اسی والی بات پر تو اگر صوبے اس طرح سے ریجڈ ہوں گے اور ایک ان لاجیکل بات کریں گے تو میرے پاس اور کیا چوائس رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے, اب صوبوں کے بنانے کے طریقہ کار میں آئین کی تبدیلی کی جائے. پھر اگر صوبے ہی ہڈل ہیں کہ جو ان کے پاس اختیارات آگے وہ نیچے نہیں دینا چاہ رہے, تو پھر ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی پھر صوبے ہی اس پوزیشن میں نہیں رہنے چاہیے. پاکستان میں ویسے ہی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بامانگ دھول کراچی آ کر 2 سال پہلے کہہ چکے ہیں یہ بات کہ پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر اور صوبے ہونے چاہیے. اچھا, نئے صوبوں پہ مصطفیٰ صاحب نئے صوبوں پہ آتے ہیں. ابھی یہ جو بلدیاتی نظام ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب اسی بلدیاتی نظام کے تحت جس میں لاسٹ الیکشن میں آپ نے بائیکاٹ کر دیا, اسی کے تحت وہ دعوے دار ہیں کہ کراچی کی حالت انہوں نے بدلی ہے اور کراچی بہتر ہو رہا ہے. جبکہ یہی بلدیاتی نظام تھا, وسیم اختر صاحب میئر رہے اور وہ 5 سال بے اختیاری اور بے بسی کا رونا ہی روتے رہے. تو یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے کہ اسی نظام کے تحت مرتضیٰ وہاب ڈیلیور کر رہے ہیں اور وسیم اختر ڈیلیور نہ کر سکے؟ یہ آپ مجھ سے تو پوچھئے نہیں, اگر آپ بہت معذرت کے ساتھ, میرا یہ لیول نہیں ہے. آپ جس نے جو سوال کیا نا اس پہ ریمارک دینا میرا یہ لیول نہیں ہے. آپ اپنے کسی کیمرے مین کو کیمرہ دیں, اس کو مائک دیں اور کہیں کراچی کی سڑکوں پر کھڑا ہو جا, اور جو سڑک جس ہمارے میئر صاحب کا نام لے رہے ہیں آپ ان کو وہ جو ان سے پوچھ لیں کس سڑک پہ جانا ہے, کہاں جانا ہے, وہ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے اور زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیے جی, اور اس سے پوچھیں خدا کے واسطے. آج کراچی دنیا کے 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین شہروں کی جو کیٹیگری ہوتی ہے اس میں ٹاپ پہ 4 پہ. میرے زمانے میں کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. 90% کراچی والے پینے کا پانی خرید کر پیتے ہیں, ڈیفنس سے لے کر بلدیہ ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن اور کچی آبادیوں تک. تو مجھے بس رہنے دیجیے اس والی بات پہ. میں نے آپ کو جو کہا ہے, جو لوگ کہیں گے میں اس کی بات مان لوں گا. صحیح. اچھا, یہ فرمائیے, آپ نے صوبوں کا ذکر کیا, یہ بات اب چل پڑی ہے, چل رہی ہے, ایک کمپین بھی چل رہی ہے.
اصل میں جو مخالفین ہیں نئے صوبے کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صوبے ہیں یہ صرف انتظامی یونٹ نہیں ہیں، یہ تہذیب، ثقافت، تمدن کی اکائیاں ہیں، اور ان کو ڈسٹرب کیا گیا تو خاص طور پر سندھ میں بہت شدید ری ایکشن آئے گا، کیونکہ جب کراچی کو، سندھ کو ممبئی سے ملایا گیا اس وقت ایک بڑی تحریک چلی، بعد میں بھی یہ معاملہ ہوتا رہا۔ تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو کیا مسلم لیگ پنجاب کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہوگی؟ کیا پی ٹی آئی کے پی کیو کو تقسیم کرنے پر آمادہ ہوگی؟ اور پیپلز پارٹی تو خیر کھلم کھلا کہتی ہے، شرجیل محمد کہتے ہیں کہ یہ ناقابل تصور ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو۔ تو آپ کے لاجک کیا ہے، ریزن کیا ہے، اور کس طریقے سے یہ تقسیم ہو سکتی ہے جب آئینی رکاوٹ بھی موجود ہے کہ وہ اسمبلی اگر نہ پاس کرے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا؟ تو آئین میں اتنی ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا ارشاد صاحب جی، تو آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ کار بھی کو تبدیل کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اگر صوبے اپنی ہٹ درمی پہ رہیں گے وہ اختیارات اور وسائل نیچے جو ان کے پاس آ گئے ہیں، جو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 140A میں کہ وہ دیں گے، وہ نہیں دے رہے، اسی لیے تو آئین کی اس آرٹیکل 140A کی تشریح کی جا رہی ہے کہ بھائی کسی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں اس کی تشریح کرنا اور کرنے کا ہاتھ ہی نہ رہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ رائے نہیں، اور اس کی تصدیق اور اس کی تائید کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان، فیڈرل کیبنٹ، پنجاب اسمبلی، پاکستان کی دیگر بڑی چھوٹی پارٹیاں، ایم ایل ولی خان صاحب، پی ایم ایل کیو کے لیڈران، پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ، پیپلز پارٹی کے موجودہ لوگ انفرادی طور پر، ایم کیو ایم اور پارٹیاں، تو اتنے سارے لوگ اور پارٹیاں مل کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آرٹیکل 140A ہے اس کی تشریح کر دی جائے، کیونکہ اس 4 لائنوں کو ہر وزیر اعلیٰ اپنے مقصد کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ اور آپ جہاں پر آپ نے آئینی پیچیدگی کی بات کی، صوبے بنانے کے، ہم تو خوشی سے صوبے بنانے کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں اگر صوبے ہی اس والی بات میں رکاوٹ ہے تو پھر 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر صوبے نئے پاکستان میں نئے صوبے بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہم اپنے ملک میں اپنا اور آئینی بات کر رہے ہیں، اپنا حق مان رہے ہیں، اور آئین میں بہت پیچیدگی ہے۔ تو جس طرح اور بہت ساری چیزیں آئین میں بہت، یہ جو ابھی سارے آئین میں آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہیں، یہ کیا بڑی آسان تھیں؟ یہ بھی بہت پیچیدہ تھیں ساری۔ جب اتنی پیچیدہ چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں تو آئین میں یہ والا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سینس پریویل کرے گا اور کرنا چاہیے، کیونکہ اب یہ میری خواہش نہیں ہے ارشاد صاحب، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، بلوچستان میں آپریشن چل رہا ہے، ہماری سیکیورٹی کے ادارے کے لوگ کہتے ہیں ایم پی ایس کو کہ وہ جائیں اپنے علاقوں میں لوگوں کے درمیان رہیں۔ ایک ایم این اے کا علاقہ بلوچستان میں اگر وہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرے، وہ 3 دنوں کے بعد دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے۔ ایک ایم پی اے 24 گھنٹے کے بعد دوسرے کونے پہ پہنچتا ہے اپنے حلقے میں۔ مجھے بتائیں کیسے ممکن ہے کہ وہ تمام ایک اپنی کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں کی ضروریات اور ان کے مسائل کو حل کر سکے ایک ایم پی اور ایم این اے؟ اگر وہاں پر لوکل گورنمنٹ ڈیوالو قسم کی ہوتی، اس کو اختیارات اور پیسے دیتے، پانی کا، سیوریج کا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، ڈسپنسریز کا، اسکولوں کا نظام، سڑکوں کا، لائٹوں کا دیتے، وہاں پر ان کو تھوڑے سے پیسے دیتے، کوئی بھی ہتھیار لے کر پہاڑوں پر نہیں جاتا۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں مصطفیٰ۔ بریک کے بعد 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ کے پاس وزارت ہے، وزارت صحت ہے، ابھی جو گفتگو 27ویں ترمیم کی ہو رہی تھی اس میں صحت اور ایجوکیشن کی بات بھی ہوئی کہ وفاق کو شاید واپس دے دیے جائیں، تو موجودہ جو آپ کی وزارت ہے وہ کر کیا رہی ہے، آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں اور کام کیا ہیں؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے صحت مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ صاحب جو 18ویں ترمیم کی پرچھائیاں ہیں اس میں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ وزارتیں جن کا صوبوں میں کوئی کام نہیں بنتا، ایون کہ پیپلز پارٹی نے منشور میں 17 وزارتیں ختم کرنے کا کہا تھا، اور ان میں سے ایک وزارت اب آپ کے پاس بھی ہے، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ وزارت جو آپ کی ہے اس کا دائرہ اختیار اب کیا ہے اور آپ کا دائرہ کار کیا ہے، اور اس وقت آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جو 27ویں ترمیم کے دوران بات ہوئی تھی کہ صحت واپس آ جائے وفاق کے پاس تو بہتری ہو سکتی ہے، یہ معاملہ کیا ہے، کیسے بہتری ہو سکتی ہے؟ مصطفیٰ صاحب یہ اس کا جواب دیجئے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کی جو پہلے بات چل رہی تھی صوبوں کے حوالے سے،
میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اگر بلدیاتی نظام کے حوالے سے اور آرٹیکل 140A کے حوالے سے آپ کی بات نہ مانی گئی تو پھر آپ نئے صوبوں کا مطالبہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے ابھی تک آپ کی طرف سے نئے صوبوں کا مطالبہ نہیں ہے, یہ ایک متبادل تجویز ہوگی اگر آپ کی پہلی بات اور پہلی تجویز نہ مانی گئی. جی بالکل ایسا ہی ہے آپ جو فرما رہے ہیں شاہ صاحب کہ ہم تو مقامی حکومتوں کے حوالے سے جو آئین میں آلریڈی آرٹیکل 140A ہے ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں جس سے اختیارات اور وسائل نیچے چلے جائیں. جو ہمارے نام پر ڈسٹرکٹس کے نام پر صوبے آبادی کو اور ریونیو کو دکھا کر پیسے لیتے ہیں, وہ پیسے اپنے پاس سے نیچے دے نہیں رہے. 10 سال ہو گئے اس والی بات کو, تباہ برباد ہو گیا سارا نظام. ہم چاہتے ہیں کہ آئین میں ایسی تبدیلی کر دی جائے جس میں ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس 4 لائنوں کی تشریح نہ کرے, اس کو کلیئر کر دو. اور یہ کام ہمارے پڑوس میں ہو چکا ہے, تمام دنیا بھر میں ہو چکا ہے, اور یہ کام اور اس سے پاکستان بلیڈ کر رہا ہے, نقصان کر رہا ہے. یہ ہمارا مدعا. اگر وہ نہیں مانتے, صوبے اس بات پہ ہٹ درم ہو جاتے ہیں, نہیں مانتے, اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے کوئی لاجک, کسی لاجک کے بغیر, تو پھر یقیناً ہم ان حالات میں مجبور ہیں کہ اس بات کا مطالبہ کریں کہ 18ویں ترمیم کو بھی رول بیک کرو, اس کا ہم ساتھ دیں گے, اور پھر صوبے بھی پاکستان میں اور بناؤ, ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے. پھر ہم مجبوراً یہ بات کریں گے. یعنی سندھ کے حوالے سے آپ کی ویسے تجویز کیا ہے, ذہن میں کیا خیال ہے کہ جی کتنے حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے, کتنے صوبے سندھ میں بننے چاہیے؟ دیکھیے میں تو ابھی اس والی بات پہ اتنی ڈیٹیل میں شاہ صاحب نہیں جانا چاہتا. اور ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی اور قوتیں ہیں اور اتھارٹیز ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں, اور جہاں پر یہ گفتگو ہوتی بھی ہے, کرتے بھی ہیں, ہمیں اندازہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے آج کے موجودہ حالات کو دیکھ کر, جو کہ نظام اس سسٹم میں نہیں چل پا رہا, اس کی جو اتنی اچھی انٹینشن ٹیم ہونے کے باوجود اس کی ڈیلیورنس اس طرح سے لوگوں تک اس کے اثرات نہیں پہنچائے جا پا رہے, تو اس میں جو ہے وہ انتظامی بنیادوں پر جو ہے وہ ایمنڈمنٹس اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میں اس سے زیادہ بھی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا. ہم تو بہت سمپل اور آسان بات کر رہے ہیں کہ آئین میں آلریڈی 18ویں ترمیم کے اندر کے باوجود جو آرٹیکل 140A آئین کا حصہ ہے, جو کہ وفاق کی آئین کی کتاب میں ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے, لوکل ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. وہ لوکل نہیں, 3rd tier آف دی لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے. اس لوکل گورنمنٹ کی جو آئین میں رکھی گئی ہے شک, اس شک کے حساب سے 10 سالوں سے صوبائی حکومتیں اس پہ بہیو نہیں کر رہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس 4 لائنوں کی تشریح پوری ڈال دی جائے تاکہ کسی کو صحیح درست بات ہے. اچھا, جو مصطفیٰ صاحب آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا, آپ کی وزارت سے متعلق میرا سوال تھا. اس وزارت کا ابھی کیا فنکشن ہے؟ تو آپ اسلام آباد کی حد تک محدود ہیں, تو ابھی دائرہ کار اور دائرہ اختیار کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ریٹریو کرنے کی 27ویں ترمیم میں بات نہیں ہو رہی تھی. پاپولیشن کے حساب سے, پاپولیشن از اے ٹیکنگ بوم رائٹ ناؤ. پاپولیشن کی بات ہو رہی تھی کہ پاپولیشن کے جو فنکشن ہیں وہ نیشنل لیول, جس طرح سے ایجوکیشن میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی سلیبس جو ہے وہ ملک کا ایک ہونا چاہیے تاکہ ایک طرح کی قوم پڑھے بڑھے اور وہ ہو, یہ نہ ہو کہ ہر جگہ الگ الگ جو ہے وہ قسم کے لوگ ہوں. تو اسی طرح سے پاپولیشن چونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جس کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی, جو کہ ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے وہ بات نہیں مانی, وہ چھوڑ دی گئی. اس طرح سے جو NSC ایوارڈ میں جو فارمولا ہے کہ 57% جو صوبوں کو بڑھ جاتا ہے, 43% جو وفاق کو رہتا ہے, وفاق کو ڈیٹ بھی دینا ہے, انٹرسٹ بھی دینا ہے, قرض بھی واپس کرنا ہے, فوج کو بھی پیسے دینے ہیں, PI کے لاسز کو بھی کور کرنا ہے, ریلوے کے لاسز کو بھی کور کرنا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں جو ہے وہ صوبوں کی کنٹریبیوشن نہیں تھی, اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی تھی, نہیں مانی گئی, اسے بھی چھوڑ دی گئی بات. اور اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے امینڈمنٹ کی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی, وہ بھی نہیں مانی گئی, چھوڑ دی گئی بات. لیکن ڈیفینیٹلی ان باتوں کے مانے بغیر پاکستان نے آگے چلنا نہیں ہے. جب بھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی, جو آپ فرما رہے ہیں, ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جو کہ ڈریپ کہلاتا ہے, جو کہ ہم پورے پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز کو اور میڈیسنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جو کہ PMDC کہلاتا ہے, جو کہ پورے پاکستان کے میڈیکل کالجز اور ڈینٹل کالجز کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جو کہ PNMC کہلاتا ہے, جو کہ پورے پاکستان کی نرسنگ کونسل کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد, گلگت بلتستان کے ہاسپٹلز یہ ہیں ڈیفینیٹلی. اور پھر ہمارے پاس اور بڑے ادارے ہیں کہ NIH ہے, HSA ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک ریگولیشن کا زیادہ کام پورے ملک میں ہمارے پاس ہے.
اور ہمارے پاس پھر یہ امیونائزیشن پروجیکٹس جو پورے پاکستان میں جو فورن جو ہمارے پارٹنرز ہیں وہ وفاق سے ڈیل کرتے ہیں، تو ان کے ہماری ڈیلنگ پھر صوبوں سے ہے اور ہم اس کا ٹرکل ڈاؤن جو صوبوں کو کرتے ہیں. تو جو بھی ایک وفاق کی امیونائزیشن کیمپین ہے وہ پوری وفاق سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ نیچے جاتی ہے. تو یہ وہ تمام اینڈ کچھ اور بھی، لیکن یہ وہ بڑی بڑی چیزیں جو کہ ہم لک آفٹر کرتے ہیں ایز اے فیڈرل منسٹری. جی اچھا، آپ نے کہا کہ بھی NFC ایوارڈ پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اب صوبوں کو کچھ اختیارات مل چکے ہیں اور بہت زیادہ وسائل مل چکے ہیں، کیا وہ اس کو کم کرنے پر یا واپس کرنے پر آمادہ ہوں گے آسانی سے؟ اور اگر وہ تیار نہیں ہوتے، بلاول تو کہہ چکے ہیں، رضا ربانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، باقی لوگ بھی، شرجیل میمن صاحب اور قادر مندوخیل وغیرہ سب کہہ رہے ہیں، اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر کیا طریقہ ہوگا کہ NFC پر نظر ثانی کی جائے یا 18ویں ترمیم پر نظر ثانی ہو، یا کوئی کام ایسا ہو جس کی وجہ سے وفاق مضبوط ہو؟ مضبوط سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں آسن طریقے سے پوری کر سکیں. دیکھیے کوئی بھی 18ویں ترمیم کو، ہم آج تک تو 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کا جو ادھورا کام ہوا ہے اسے پورا کر دو. اثرات اس لیے نہیں آ پا رہے ملک میں، نقصانات اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو 18ویں ترمیم کی جو ٹرو سینس تھی کہ گراس روٹ لیول تک ڈیولوشن آف پلان ہوگا، گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اختیارات اور وسائل ملیں گے، وہ وفاق سے صوبوں کو جا کر پارک ہو گئے. پہلے 1 اسلام آباد تھا، اب 5 اسلام آباد ہو گئے، تو بہت زیادہ مسائل ہوں گے. اس لیے یہ والی بات ہو رہی ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ کیا وہ نہیں مانیں گے اور آج یہ حالات ہیں، تو میرا سوال یہ بنتا ہے تو پھر کیا ملک تباہ کر دیں، ملک ختم کر دیں؟ تو اس والی بات پہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور ہم نہیں مانیں گے تو بھائی یہی چوائس رہ جاتی ہے نا کہ پھر ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں مانیں گے تو بھائی اب تو چوائسز نہیں رہ گئی. جو آپ کا جو ایک کوشن تھا مینیور کرنے کا 10 سال، اس میں پتہ چل گیا تمام اتنے پیسے ملنے کے باوجود تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں ڈیٹیوریشن ہوئی ہے. اس میں تبدیلی آنی چاہیے. آج ہماری اسٹنٹنگ جو ہے وہ جو اسٹنٹڈ بچوں کی تعداد ہے آج بھی 43-44% ہے. آج بھی تعلیم میں 2.70 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو 10 سالوں سے اتنا پیسہ مل رہا ہے، کیوں نہیں دیکھ رہی آپ؟ کوئی انڈیکیٹر تو ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکومولیشن جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بات سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ 18ویں ترمیم موجودہ صورت میں پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. اور اگر NFC ایوارڈ پہ نظر ثانی نہیں ہوتی، 18ویں ترمیم کے جو روح تھی اس کے مطابق اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہیں ہوتے، خواہ نیب صوبوں کی شکل میں ہوں یا ایک صوبائی فائنانس کمیشن کی شکل میں، تو ہم تباہی کے سفر پر چل رہے ہیں. ارشاد عارف صاحب، آپ کی جو دوسری والی بات ہے اس کو میں انڈوس کروں گا کہ 18ویں ترمیم اٹسیلف میں 18ویں ترمیم کی جو روح ہے نا، اس روح پر عمل درآمد صوبوں نے پورا نہیں کیا. اس کو جو اپنے پاس اختیار، میں آپ کو ایک مثال دوں. 1999 میں ہمارا کیا، ہم کیوں چاہ رہے ہیں، میں آپ کو مثال دوں. 1999 میں تک 1999 میں اوکٹرائز ضلع ٹیکس آتا تھا ڈسٹرکٹ کو، وہ وفاق ڈائریکٹ چنگیاں لگتی تھیں، وہاں پہ پیسے جمع ہوتے تو اس سے شیئر چلتے ہوتے پورے پاکستان کے. 1999 میں تمام پاکستان کے بزنس مین جمع ہوئے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس گئے، کہا کہ بھئی یہ چنگیوں پہ ہماری گاڑیوں کو روکتے ہیں، آپ جو ہے ہمیں کہیں کسی ایک جگہ اس کو ہم سے ٹیکس لے لیں اور ہمیں روکا نہ کریں. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو GST ہے اس کا 2.5% ہم کاٹیں گے، لیں گے اور ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے دیں گے. شروع ہو گئے 1999 سے لے کر OZT اکاؤنٹ 4 میں 2006 تک ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ 2.5% GST کا اس کو ڈسٹرکٹ کو ملا کرتا تھا، پیسے آتے تھے ڈائریکٹ، اس سے پورا پاکستان چلتا تھا. 2006 میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا کہ ہم اب GST سے نہیں دیں گے آپ کو 2.5%، ہم پوری جی ڈی پی کا 1/6 آف دا GDP ہم ڈسٹرکٹس کو دیں گے ڈائریکٹ. 2006 سے 2010 تک اس طرح سلسلہ چلتا رہا. جب 2010 میں ساتویں NFC ایوارڈ کا ٹائم آیا، صوبوں نے آپس میں مل کر کہا یہ جو آپ ڈسٹرکٹ کو پیسے دیتے ہیں یہ سارے آپ ہمیں دے دیں، ہم دے دیں گے ڈسٹرکٹ کو. وہ سارا پیسہ NFC ایوارڈ میں چلا گیا اور وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا. اب وہ وزیر اعلیٰ اپنے پاس سے دیتا نہیں ہے. مصطفیٰ صاحب، اب بات یہ ہے، ایک تو سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے تو جو بلدیاتی حکومتیں ہیں وہ ہماری چل رہی ہیں تو ان کے تھرو تو کام ہو رہے ہیں، گراس روٹ لیول تک جا رہے ہیں، ایک دلیل ان کی یہ ہے. دوسری جو NFC 7واں NFC تھا
اس کو ریوزٹ کرنے میں اس وقت کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور شوکت ترین صاحب کی دلیل یہ ہے کہ طے یہ ہوا تھا کہ وفاق ٹیکس ٹو جی ڈی پی 20% کرے گا، جو ابھی تک اچیو نہیں ہوا، میکسیمم ہم 13% تک گئے، آل دو والیوم آف ٹیکس بہت بڑھ گیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے جہاں صوبوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہاں وفاق نے بھی وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو اس کو دکھانی چاہیے تھی، اور اس وجہ سے 18ویں ترمیم کی جو روح ہے وہ متاثر ہو رہی ہے؟ میری آرگومنٹ یہ نہیں ہے، میری آرگومنٹ یہ ہے کہ بھائی صوبے جو ڈسٹرکٹ کے نام پر پیسے لے رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کو دے دیں۔ ابھی ہم اس کو الجھانا نہیں چاہتے، یہ بالکل اس والی بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس والی بات کا دیکھیے، اتنا پیسہ 8,700 ارب روپے اس سال ڈیویزبل پول میں صوبوں کو ملے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے صوبے کو 2,400 ارب روپے ملے، 2,400 ارب روپے اس سال، ایک سال 300 ارب روپے میں نے خرچ کیے تھے 4 سالوں میں۔ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا۔ آج کے اس ہماری اے ڈی پی کیا ہے سندھ کی؟ 1,018 ارب روپے کی اے ڈی پی ہے۔ اگر اس کا صرف جو ہماری آبادی ہے 37.8% ہمیں ملے تو 372 ارب روپے ہمیں ملنے چاہیے۔ 100 ارب روپے بھی نہیں، 200 ارب روپے ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پڑا ہوا ہے پورٹ پہ، وہ لے لیتی ہے پروونشل گورنمنٹ، وہ ہمیں 1 روپے نہیں دیتی۔ پھر ہمیں جو ہے وہ پی ایف سی این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ کا کوئی فارمولا نہیں ہے، پی ایف سی ہمیں پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنائی بھی، اس کے جو 300 ارب روپے مند 800 ارب روپے تو اس سال کے ہمارے 3,000 ارب روپے کا نقصان ہے ہمیں 10 سالوں سے۔ تو فیصل صاحب آپ جو بات، میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ وفاق بہت آئیڈیل پرفارم کر رہا ہے، صوبے کام نہیں کر رہے، بھائی صوبوں کے پاس جو میرا یہ صرف پوائنٹ ہے کہ جو پانی کا ادارہ، سیوریج کا ادارہ، سالڈ ویسٹ کا ادارہ، روڈ کا ادارہ، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ تمام ماسٹر پلان آف دا سٹی اور لینڈ ڈپارٹمنٹ آف دا سٹی، ٹرانسپورٹ آف دا سٹی، ماس ٹرانزٹ، یہ سب جو ہے وہ صوبے دنیا کے مہذب معاشروں میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے کام ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ۔ اور آپ نے جو پہلے بات کی کہ وہ یہ کہتے ہیں، آپ جن کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرا دیے اور سارا، او بھائی 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے 2015 میں جا کے، 5 سال پورے صوبے میں کوئی لوکل، وہ بھی چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن لینے کے بعد۔ پھر 2020 میں ٹینیور ختم ہوا، 2023 میں جا کر 3 سالوں کے گیپ کے بعد لوکل گورنمنٹ کے الیکشن۔ آج بھی پورے ملک میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں، یہ جمہوری طاقتیں ہیں؟ پھر آپ کا جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ 2 دن بھی لیٹ ہو، آپ کی جمہوریت، ایمان، آئین سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ فور گاڈ سے کون سے ملک ہیں ہم؟ آپ امیجن کر سکتے ہیں نیو یارک 1 دن بھی بغیر میئر کے چلے، استنبول 1 دن بھی بغیر میئر کے چلے، لندن 1 دن بھی بغیر میئر کے چلے، شنگھائی 1 دن بھی بغیر میئر کے چلے؟ نہیں چل سکتا۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے، دنیا یقین ہی نہیں کرے گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ 10 سال الیکشن نہیں کراتے، اور کراتے ہیں تو یہ کر کے کراتے ہیں کہ سارا اس کا گودا نکال لیتے ہیں، آپ ساری اس کی پاور نکال لیتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی مجبوری کی وجہ سے آپ جو ہے وہ، آپ کو لاہور کے میئر کا نام پتا ہے؟ آپ کو پشاور کے میئر کا نام پتا ہے؟ آپ کو کوئٹہ کے میئر کا نام؟ لاہور میں میئر والا حصہ ہی نہیں ہے۔ پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہوئے، سندھ میں تو جیسے تیسے ہو گئے، یہاں تو ہوئے نہیں الیکشن۔ عمران خان صاحب آئے، انہوں نے چلتی چلاتی لوکل گورنمنٹ کو ختم کر دیا، کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایبولش کر دیا وزیر اعلیٰ۔ آپ امیجن کریں کسی ملک میں ہوتا ہے یہ کام؟ کسی ملک میں ہوتا ہے کام؟ تو یہ نہیں چل رہا یہ ملک۔ لیکن پی ایم ایل این نے تو اپنے ہی جو زحمت ہی نہیں کی کہ الیکشن کرا لیں اور دوبارہ واپس لائیں اپنے لوگوں کو۔ اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو 28ویں ترمیم ہے اب یہ کس مرحلے میں ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ نومبر میں آ رہی ہے، دسمبر میں آئے گی یا مزید دیر ہوگی؟ ہاں، میرے پاس ابھی اس کی تو ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، لیکن ارشاد صاحب میں آپ کو بالکل وداؤٹ کوٹنگ ان سو مینی ورڈز بتاؤں کہ جلدی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پاکستان میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہونے کی جو کہ نہیں ہو رہی، لائک دس لوکل گورنمنٹ کا یہ آئین کی ترمیم، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی گڈ گورننس نیچے جا نہیں رہی۔ آپ بہت سارے ڈس انفرنچائز لوگ پیدا کر رہی ہے، نظام بہت سارے بدل ڈس انفرنچائز لوگ پیدا کر رہا ہے جو کہ ریاست سے بزن ہو رہے ہیں، اور
اس میں وفاق کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وفاق تو سارا پیسہ دے رہا ہے، وہ جو صوبے ہیں وہ اس کے اوپر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ پارٹی پالیسی نہ بیان کریں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ کو تجربہ ہوا جو لوکل گورنمنٹ کا کہ ایک تجویز آئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، سلیگ ہیریسن نے دی تھی 12 صوبوں میں تقسیم کرنے کی پاکستان کو۔ اب تو وقت گزر گیا، آبادی بھی بڑھ گئی، اور بھی مسائل بڑھ چکے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈویژن جو ہیں یہ صوبے بننے چاہیے، وہی 12 صوبے والی تجویز مناسب ہوگی؟ کس طریقے سے یہ اختیارات اور وسائل کے منصفانہ تقسیم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہم اتنے سینسٹائز ہو جاتے ہیں اپنے ملک میں اپنی ڈسٹریبیوشن کرنے میں کہ اس کو طرح طرح کے اس کو نام دے دیتے ہیں، ثقافت اور پتہ نہیں کیا کچھ ساری۔ بھائی ایک گھر میں جب 4 بھائی بڑے ہوتے ہیں تو باپ جو ہے وہ شادیاں کرتا جاتا ہے، ان کو الگ نہیں دیتا، رہے نا اسی گھر کے اندر، نہ چھوڑے نا گھر، اسی گھر میں جو ہے وہ بھلے باتھ روم جا سکے نہ جا سکے، روٹی پک سکے کچن میں نہ کرے، اسی میں رہیں، اسی میں اپنے بچے اور اس کے بچے اور اس کے بچے بھی پالیں۔ اور نہیں بھائی، جب آپ 4 لوگ ہوتے ہیں تو آپ اس کے بعد اس گھر میں رہتے ہیں، جب اس کے بعد 8 ہو جاتے ہیں، جب اس کے 14 ہو جاتے ہیں، اور آپ اسپریڈ کرتے ہیں۔ انسانی ارتقاء ہے یہ سارا، عجیب بات ہے۔ اور بھائی ثقافت تو گھر میں نہیں ہوتی، ثقافت وہ تہذیب گھر میں نہیں ہوتی کیا؟ اس سے کیا کوئی خاندان جدا ہو جاتے ہیں؟ یہ سب وہ ہے جو کہ جس کی کوئی لاجک نہیں ہے، جس کی کوئی ایڈمنسٹریٹو لاجک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر جہاں جہاں خواہش نہیں، جہاں جہاں ضرورت ہے آپ کو اپنی ایڈمنسٹریشن کو صحیح کرنے کی، کہیں صحیح کرنے کے لیے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ کو ملنا ہے، سیکریٹریٹ کو ملنا ہے، سیکرٹری کو ملنا ہے، اس کو 8-8 9-9 گھنٹے کا سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے صوبے میں کرنا پڑتا ہے کسی ایک کام کے لیے۔ کسی دنیا میں ہوتا ہے یہ کام؟ تو ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بالکل پاکستان میں اس بات کی پہ ڈیبیٹ اور اس بات پہ کام ہونا چاہیے اگر پاکستان کو آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے، کہ یہ بالکل کسی انا کا مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ مینیجبل نہیں رہے یہ اور پہلے تو لوکل گورنمنٹ کریں نا، چلیں صوبوں کی بات چھوڑیں، پہلے تو لوکل گورنمنٹ کریں۔ لوکل گورنمنٹ کے اوپر تو آرگیومنٹ ہی نہیں ہے، یہ تو لوکل گورنمنٹ اگر آپ نہیں کریں گے، آرٹیکل 140A کو آپ کی تشریح نہیں کریں گے، اختیارات اور وسائل صوبے نہیں دیں گے، تو پھر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر ان صوبوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو غزہ امن منصوبہ ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظوری کے بعد ظاہر ہے اب اس کی قانونی اور اخلاقی حیثیت ہے، اور لیکن بنیادی سوال یہ ہے، آج جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سعودی ولی عہد نے بڑی دانائی کے ساتھ یہ کہا کہ 2 ریاستی حل پہلے ہے اور پھر اس کے بعد باقی باتیں بات کی ہیں، وہ ابراہم اکارڈ ہے یا کچھ اور ہے۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ امن اور فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب یہ اہم قدم کیسے ہے؟ کیونکہ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ 4 ہفتے پہلے 6 ہفتے پہلے ہر روز جو خبر آتی تھی، آج 100 فلسطینی شہید، آج 20 لوگ شہید، بچے شہید، وہ سلسلہ تو اب رک گیا ہے۔ تو آگے یہ کیسے انفولڈ ہوگا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی صاحب وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، کم ہوا ہے۔ آج بھی شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ بہرحال اگر انسانی جانیں کم ضائع ہوں، زیادہ کے مقابلے میں بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر فلسطینی ریاست وجود میں نہیں آتی اور ٹرمپ صاحب کا خیال ہے کہ نیتن یاہو موجود رہتا ہے، وزیر اعظم رہتا ہے، یا اس کا کوئی اسی طرح کا پاگل جانشین، جنونی جانشین آ جاتا ہے، تو محض جنگ بندی سے یا غزہ کی بحالی سے امن نہیں آئے گا، نہ فلسطین میں آئے گا، غزہ میں آئے گا، نہ علاقے میں آئے گا۔ اسرائیل نے صرف فلسطین پر حملہ کر کے، غزہ پر حملہ کر کے، غزہ کی عمارتیں نیست و نابود کر کے، وہاں کی آبادی کو تباہ و برباد کر کے، 70,000 سے زائد لوگوں کو، جس میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے، خواتین کی تعداد ہے، شہید کر کے صرف فلسطینیوں کو جو ہے نا وہ برانگیختہ نہیں کیا،
ان کو پریشان نہیں کیا، پورے خطے کا امن جو ہے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس نے قطر پر حملے کے بعد تو یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے عزائم جو ہیں وہ پورے خطے تک ہیں، وہ یہ صرف غزہ تک، فلسطین تک نہیں ہے۔ تو ہوگا کیا، مثال کے طور پر میں ایک مفروضہ قائم کرتا ہوں کہ یہ جو سو کارڈ فوج بن رہی ہے، فورس بن رہی ہے، یہ حماس کو غیر مسلح کر دیتی ہے، تو کیا فلسطینی لوگ جو ظلم کا شکار ہوں گے، ناانصافی کے شکار ہوں گے، جن کی ریاست وجود میں نہیں آئے گی، جو رحم و کرم پر ہوں گے فلسطین کے، وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ چونکہ اب تو حماس نہیں رہی؟ بھئی حماس نے زور کس وقت پکڑا؟ جب اوسلو ایکارڈ ہوا، یاسر عرفات نے ہاتھ میں وہ بندوق جو تھی وہ اتار کے رکھ دی اور شاخ زیتون پکڑی، امن کا پیغام دیا، اور یہ توقع لوگوں میں پیدا ہوئی کہ اب فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ جب فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوئی، لوگوں کو اپنا حق نہیں ملا، اور وہ سمجھنے لگے کہ ہمیں پہلے سے بھی مزید کمزور پوزیشن میں لا دیا گیا ہے، اور پھر خاص طور پر جب ایک ایسی حکومت محمود عباس صاحب کی کمزور حکومت آ گئی جو آج بھی موجود ہے لیکن موجود نہیں ہے، فلسطین کے رحم و کرم پر ہے، وہ اپنی صرف جان بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی تو کوئی اور گروپ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن صاحب دیکھیں اس میں کوئی انٹرنیشنل فورس تو نہیں آئی نا؟ نہیں فورس آئے یا نہیں، میرا ایک اتھارٹی قائم ہو گئی، اتھارٹی کو بیکنگ تھی امریکہ کی بھی اور UN کی بھی، ٹھیک ہے نا؟ امن قائم نہیں کر سکی نا؟ کیوں نہیں قائم کر سکی؟ کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا، لوگوں کی اپنی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تو تقسیم کر دیا گیا فلسطین۔ اب بھی اگر وہی صورتحال ہوگی تو کوئی اور گروپ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ نے ابراہم ایکارڈ کی طرف جانا ہے، آپ نے امن لانا ہے، آپ نے بحالی کرنی ہے، تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے، دیکھیں یہ جو مراعات ہوتی ہیں، یہ جو تعمیرات ہوتی ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، یہ حقوق کا متبادل نہیں ہوتی۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ انسان کی آزادی کا متبادل سڑک ہے، عمارت ہے، پل ہے، ملازمت ہے، روزگار ہے، آزادی اور حق جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ نے جو بات کی ہے، ہمیں جوہر سلیم صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق سیکریٹری خارجہ ہیں پاکستان کے۔ بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا۔ جوہر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی ٹرمپ اینڈ محمد بن سلمان میٹنگ؟ جی آئی تھنک زبردست تھی، اور ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی۔ ایک اہم دورہ ہے اس لیے کہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور شہزادہ محمد بن سلطان یا MBS کی بہت ہی ایک اچھی پرسنل ریپو ہے، بلکہ جب ٹرمپ اقتدار سے باہر گیا اور اس کے بعد جب بائیڈن آئے تھے تو پھر ان کے درمیان بہت ہی سرد مہری بہت ہو گئی تھی، اور امریکہ سعودی تعلقات بھی اس سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ تو جب ٹرمپ واپس آئے ہیں پھر انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا، بہت ہی گرم جوشی تھی اس دورے میں بھی۔ ابھی بھی ظاہر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ریڈ کارپٹ رول آن کیا، لنچ بھی تھا ایک جو ہے نا اوول آفس میں، اس کے بعد ایک ڈنر رکھا گیا جس میں پورے امریکہ کے جو ہے نا ہوز ہو آلموسٹ ادھر تھے، سارے بزنس ٹائکونز اور بہت ہی اہم لوگ۔ تو ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، ایک تو ان کا پرسنل ریپو بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے امریکہ کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا انویسٹمنٹ کوپریشن کی ٹرمز میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب جس نے $600 بلین کا اناؤنس کیا تھا MBS نے وہاں پہ اس وقت جب ٹرمپ آئے تھے، اس کو بڑھا کے $1 ٹریلین کر دیا کہ وہ انویسٹمنٹس کریں گے وہاں پہ۔ پھر ظاہر اسلحے کی خریداری، اور سعودی عرب جو ہے دنیا میں سب سے بڑا خریدار ہے امریکن اسلحے کا بہت سالوں سے۔ اس کے علاوہ پھر یہ دیکھیں کہ ابھی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اگر غزہ کی بات کریں تو اس میں بھی ظاہر سعودی کا بہت اہم رول ہے۔ جتنے ملک دوسرے بیچ میں ہیں، مثلاً اگر قطر ہے، سعودی عرب سے کافی زیادہ تعلقات بھی ہیں۔ اچھا جو صاحب ٹائم کی کمی ہے تو یہ فرمائیں، اب یہ جو امن معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد شروع ہوتا ہے، فورس بھی بن جاتی ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی ریاست کا قیام اب یقینی ہوگا،
اور فلسطینی ریاست کے قیام کے بعد ہی ابراہم ایکارڈ کی طرف کوئی پیش قدمی ہوگی، یا ٹرمپ جو ہے فلسطینی ریاست کے معاملے کو تو وعدہ فردہ پہ ٹالیں گے اور ابراہم ایکارڈ پہ دستخط پہلے کرانا چاہیں گے اپنی ٹرم میں؟ دیکھیں ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ اس میں دستخط وہ جو ہے یہ ابراہیم اکارڈز میں یہ ملک زیادہ سے زیادہ آئیں، اور ابراہیم اکارڈز کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات نارملائز کریں ڈپلومیٹکلی، ان کو جو ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کریں، جو ہے نا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے جو ہے نا اقتصادی تعاون جیسے یو اے نے کیا ہے، بحرین نے کیا ہے، جن ملکوں نے ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈز کیے ہیں 4 ملکوں نے، اور باقی بھی اور کئی ملک تو پہلے سے ہی ان کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، وہ تو ہے۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ بھی قرارداد جو پاس ہوئی ہے، ریزولوشن جو پاس ہوا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں یہ انڈر چیپٹر 7 ہوا ہے، جو انڈر چیپٹر 7 کوئی ریزولوشنز پاس ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، تو ان کو وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں پہ، مطلب دوسرے ملکوں پہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کی جو بھی ٹرمز ہیں ان کو مانیں، اور اس میں ایون یوز آف فورس تک آ سکتی ہے اگر وہ کوئی اس کو اوپر عمل نہ کرے۔ تو اس سے جو 3-4 چیزیں ہوں گی میں سمجھتا ہوں، ایک تو دیکھیں یہ جوہر صاحب یہ ذرا سپلیمنٹری کویسچن ہے، آپ نے یوز آف فورس کی بات کی ہے، یہ جو آئی ایس ایف ہوگی اور اگر معاہدے کے برخلاف اسرائیل جاتا ہے تو یہ آئی ایس ایف اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے اسرائیل کے؟ بالکل جی، دیکھیں تھیوریٹیکلی کر سکتی ہے، لیگلی کر سکتی ہے اقوام متحدہ، بالکل، مطلب اگر اس کے چیپٹر 7 کی روح سے بات کریں کہ چیپٹر 7 جو مینڈیٹ کرتا ہے تو اس پہ حساب سے کر سکتی ہے، لیکن اس میں دیکھیں کیونکہ انہوں نے اگر حماس ڈسارم نہیں کرے گی اور اسرائیل ادھر سے وڈرا کرتا جائے گا جہاں جہاں وہ ڈیمیلیٹرائز ہوتا جائے گا جو ایریا جو ہے، تو اگر وہ نہیں ہوگا تو میرے خیال جو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ حماس سے جو ہے نا وہ جو ادھر فورس آئے گی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس، اس کو شاید میرے خیال زیادہ چانس اس چیز کا کہ حماس سے کوئی ان کی اس قسم کی ہو جس میں ان کو تھوڑا سا پش کرنا پڑے، کیونکہ اسرائیلیز تو اس معاملے میں ظاہر ہے کہ ٹرمپ نے جب ان کو کنسلٹ کر کے یہ سارا کچھ کیا ہے نا، تو اس میں تو اس کی ورڈنگ بڑی جو ایسی ہے کہ جو کہ اسرائیل کے حق میں ہے، کیونکہ اس میں بہت یہ ہے کہ کیلیبریٹڈ ہوگا سارا کہ جتنا حماس ڈسارم کرے گی، ڈیمیلیٹرائز جتنا ایریا ہوگا، اسرائیلی اتنا ودرا کرے گی اسرائیلی فورس۔ اچھا یہ فرمائیں کہ 8 مسلم ممالک نے اس کو انڈورس کیا، اس کے باوجود حماس کیوں نہیں مان رہی، اور چین اور روس نے اس کی کیوں مخالفت کی یا اس میں حصہ نہیں لیا ووٹنگ میں؟ بالکل جی، انہوں نے بالکل ایبسٹین کیا دونوں نے۔ اس میں ایک تو یہ کہ روس نے تو رشیا نے اپنا ایک ریزولوشن پیش کیا تھا، وہ نیگوسیشنز میں وہ ڈرافٹ لے کے آئے تھے۔ اچھا وہ ڈرافٹ یہ تھا کہ جو سے پہلے کے سارے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز جو ہیں پیلسٹائن پہ، وہ ان کی لائن میں تھا، لیکن اس کو پھر اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ملی، تو پھر وہ جو ہے یہ امریکن تھا، انہوں نے ریکوائرڈ سپورٹ لے لی۔ اب دیکھیں چائنا اور رشیا کو کہ امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک پرابلمس ہیں اس ایشو میں، شروع سے ہی وہ جو ہے نا ایک قسم کا ایبسٹین کرتے رہے کافی زیادہ موقعوں پہ، کیونکہ یہ پلان امریکن پلان ہے، ان کی مرضی کا پلان ہے بالکل، اور اس میں فائدہ بھی امریکہ کو ہے، کیونکہ جب یہ ریکنسٹرکشن ہوگی اس میں ایک تو دیکھیں بورڈ آف پیس جو ہے وہ کس کے کنٹرول میں ہوگا، امریکہ کے کنٹرول میں ہوگا۔ اچھا اس کے نیچے جو بھی سیٹ اپ آئے گا، جو اسرائیلی جو ایک فلسطینین جو ہے نا ٹیکنوکریٹک کمیٹی بنے گی، وہ بھی ساری اس کے کنٹرول میں ہی ہوگی۔ اچھا اس کے بعد پھر جہاں پہ اگر وہ ریہیبلیٹیشن ہوگی، جو ریلیف کا پیسہ آئے گا، ریکنسٹرکشن ہوگی، اس کا ہوگا، وہ بھی سارا وہی بورڈ آف پیس ہی کنٹرول کرے گا، یعنی کہ ٹرمپ کریں گے۔ تو چائنیز اور رشین ایسے پلان کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے جو کہ پورا ہی امریکہ کے زیر اثر ہے؟ تو حماس کیوں غیر مطمئن ہے؟ دیکھیں حماس کا غیر مطمئن تو بالکل وہ تو ایکسپیکٹیشن ہی تھی، کیونکہ وہ ڈسارم نہیں ہونا چاہتے نا، تو ان کو مطلب بیسیکلی تو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے نا، اور یہ بڑا کلیئر ہے، اسرائیلیز نے بھی کلیئر کیا ہوا، امریکنز نے بھی، کہ جی اب حماس کا، اور پھر دوسری بات ہے کہ ان کا جو آگے نظم و نسق ہوگا، یہ جو ٹیکنوکریٹک کمیٹی بنے گی، اس میں بھی یہ کلیئر آ گیا اس میں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں جو ان سی ہیں سے، تو پھر ان کی اس گروپ کی ساری جو ان سی ہے انفلوئنس اور جو ہے آلموسٹ ان کا ریزون دوت جس کو کہتے ہیں، ان کا ریزن فار ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گا، تو وہ تو اس کے مخالف ہوں گے۔ لیکن دیکھیں عرب ملکوں میں اس وقت ویو ایسی ہے کہ حماس کی پوزیشن کو کہیں بھی کوئی اتنی پذیرائی نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں عرب ملک جو سے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ حماس وہاں پہ، وہ دیکھیں حماس ویسے بھی جو ہے وہ ایران کی ایک پراکسی آرگنائزیشن کے طور پہ اس کو وہاں پہ لیا جاتا تھا بہت سے عرب ملکوں میں، تو اس لیے وہ کوئی اتنی زیادہ
सपोर्ट नहीं है हमास की। जौहर और साहब वहाँ internally भी अब टाइम खत्म हो गया। जौहर सलीम साहब टाइम का साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।